پیشانی صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم کبھی بھی ٹکٹکی باندھ کر حضور کو دیکھ نہیں پاتے، وہ حسن ہی اتنا تابناک تھا، اتنا روشن تھا۔ صحابہ کہتے کہ ہم لگاتار کانسٹنٹ کبھی رسول اللہ کو نہیں دیکھ پاتے، لیکن حضرت حسان بن ثابت کیونکہ شاعر تھے نا، تو شاعر حسن دیکھنے میں پرکھنے میں بڑا مزاج رکھتا ہے، تو حضرت حسان بن ثابت کہتے کہ میں نے طریقہ نکال لیا تھا حضور کو کانسٹنٹ دیکھنے کا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا میں اپنی آنکھوں پر یوں دو انگلیاں رکھ کے حضور کو اپنی انگلیوں کی اوٹ سے دیکھا کرتا تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن ہی اتنا تابناک تھا، اور وہ تو اتنے پردوں میں اللہ نے چھپا رکھا تھا، تب ان کے حسن کا یہ عالم تھا۔ کبھی بے نقاب ہوتے تو پھر حسن یوسف بھی شرمایا کرتا ان کے سامنے، اور ان کے حسن کے سامنے کائنات میں جو کچھ بھی حسن ہے اور جس کو جو کچھ بھی حسن سے حصہ ملا ہے، میرے حضور کے طلبوں کا صدقہ ہے، ان کے دوون کا صدقہ ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ حسن عطا فرمایا۔ تو یہ تو شاعر ہے نا، شاعر بہت سے زیادہ جب اپنے محبوب کو کسی چیز سے تشبیہ دیتا ہے، اس کے حسن کو، اس کے رخسار کو، تو کمال اور انتہا پر لے جا کر کے وہ چاند تک پہنچتا ہے۔ اور ایک دو چاند کی بات نہیں ہو رہی ہے، اعظم چشتی نے کہا کہ سینکڑوں چاند، ایک دو چاند نہیں، سینکڑوں چاند لیے پھرتا ہے پیشانی میں، آسماں تیرے ہی کوچے کا گدا ہو جیسے، آسماں تیرے ہی کوچے کا، کہہ رہے کہ آسماں تو آپ کی گلی کا غلام ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور مقتے کا شعر دیکھے کہ ان گنت صدیوں سے مصروف ثنا ہو اعظم، ان گنت صدیوں سے مصروف ثنا ہو اعظم، اسی خاطر تخلیق کیا ہو جیسے، اسی خاطر تخلیق کیا ہو جیسے، یوں منور ہے یہ دل غار ہرا ہو جیسے، یوں منور ہے یہ دل غار ہرا ہو جیسے، اس کے اندر کوئی مہتاب رہا ہو جیسے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ بڑی دیر سے آپ حضرات نعت و منقبت کے اشعار سماعت فرما رہے تھے۔ یہ بات ہم سب پر واضح ہے کہ شادی کا موقع ہے، اور اسی کی مناسبت سے اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنا، سننا، سنانا اللہ تبارک و تعالیٰ سب اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو بھی نکاح کی مجلس اور جو کچھ بھی آگے سارے معاملات ہونے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمائے۔ میں نے قرآن مقدسہ کی دو آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے الگ الگ مقام سے، اور یہ دو آیتیں وہ ہیں، کبھی اگر آپ نے غور کیا ہو تو خطبہ نکاح جب پڑھتا ہے قاضی اور امام، تو یہ دو آیتیں بطور خاص پڑھتا ہے خطبہ نکاح میں، نکاح کے خطبے میں یہ آیتیں بھی ہوتی ہیں۔ اور کیونکہ ہمارے یہاں ہماری زبان عربی نہیں ہے، تو نکاح خواہ یا قاضی صاحب وہ خطبہ عربی زبان میں پڑھتے ہیں، ہم اور آپ سن لیتے ہیں، اور نہ تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ یہ خطبہ کیا پڑھا گیا، کیوں پڑھا گیا، اس میں کیا پڑھا گیا، اس میں میسج کیا ہے ہمارے لیے، پیغام کیا ہے ہمارے لیے، کیوں یہ آیت کوٹ کی گئی، یہ ساری چیزیں۔ بعض اوقات تو صورتحال اس سے اور زیادہ بھیانک ہوتی ہے کہ پڑھنے والا بھی نہیں سمجھ رہا ہوتا اور سننے والے بھی نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ یار من ترکی و من ترکی نمی دانم، میرا یار ترکی ہے اور میں ترکی جانتا ہی نہیں۔ تو وہ جو آیت کریمہ خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے، وہ یوں ہی نہیں پڑھی جاتی، اس میں مخصوص پیغام ہے دولہا کے لیے، دلہن کے لیے، اہل خانہ کے لیے، بطور خاص ان زوجین کے لیے، اور پھر تمام لوگوں کے لیے۔ قرآن کی ہر آیت سے اس ہدایت ملتی ہے انسان کو، قرآن کا لفظ لفظ ہدایت بانٹتا ہے، قرآن ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ ہماری دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی، یہ ساری چیزیں کیسے گزرے گی، زندگی کو کیسے گزارا جائے گا، کیسے قدم قدم پر قرآن ہماری رہنمائی کرے گا۔ یہاں بھی جب انسان اپنی غیر ازدواجی زندگی سے ازدواجی زندگی میں انٹر کر رہا ہوتا ہے، داخل ہو رہا ہوتا ہے، ایک نئے رشتے کے ساتھ بن رہا ہوتا ہے،
تو پھر وہاں پر بھی قرآن اور سنت اسے کیا پیغام دیتے ہیں، اللہ کے رسول اور اللہ اسے کیا پیغام دیتے ہیں، آپ کو کیسے زندگی گزارنی ہے، کس طرح ان سارے معاملات کو فیس کرنا ہے، زوجین کے حقوق، آپس میں ایک دوسرے کے کیا حقوق ہے اسے کیسے ادا کرنا ہے، اور پھر بیوی کے ہاں جانے کے بعد والدین کے حقوق کی بھی پاسداری کرنی ہے، اپنے بھائی اور بہن، ان سارے لوگوں کے جو حقوق آپ کے اوپر عائد ہوتے ہیں ان سب کے حقوق کو ادا کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں قرآن ہمیں بتاتا ہے، قرآن۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں قرآن کے ساتھ بھی ایک بڑا کھلواڑ ہے۔ قرآن ہم یوں ہی پڑھتے ہیں، قرآن ہم سمجھ کر پڑھتے نہیں ہیں، اور عام طور سے اب تو صورتحال یہ ہے کہ قرآن ہمیں اس وقت یاد آتا ہے جب ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، جب تیجا اور 40واں کا موقع آتا ہے تو اس وقت لوگ قرآن کو یاد کرتے ہیں۔ قرآن صرف اس لیے نہیں آیا کہ اس کے ذریعے سے ہم مثال ثواب کریں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ بایتش تراؤ کار جزی نیست، تجھے قرآن کی آیتوں سے اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں رہی، کچھ اور سروکار نہیں رہا کہ جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک گئی تو یاسین لے کے بیٹھ گیا، تو قرآن لے کے بیٹھ گیا۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ جب نزا کا وقت ہوتا ہے، روح قبض نہیں ہو رہی ہوتی، تو ہم کہتے یاسین پڑھو، یاسین پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو۔ تو ہمیں قرآن کب یاد آیا؟ جب روح ہمارے گلے میں آ کے پھنس گئی، اٹک گئی، تب ہم نے قرآن کو یاد کیا۔ کس لیے؟ موت آ جائے آسانی سے، مرنے میں آسانی ہو جائے۔ اقبال اپنا درد بیان کر رہے ہیں، وہ کہتے یارو تم نے قرآن کو صرف مرنے کے وقت یاد کیا، تم نے قرآن کو مرنے والی کتاب سمجھ لیا۔ یہ تو وہ کتاب ہے جس سے زندگی بانٹی جاتی ہے، یہ کتاب آپ کو زندگی جینے کا سلیقہ اور طریقہ سکھاتی ہے۔ تم نے اس قرآن سے صرف مرنا ہی سیکھا ہے، اس سے تو جینا سیکھنا تھا کہ کیسے جیا جائے، کیسے زندگی گزاری جائے۔ ہم نے اس سے صرف مرنا سیکھا ہے؟ نہیں، یہ تو اللہ نے اس لیے بھیجی کہ جب تک سانس چل رہی ہے تو ایک ایک سانس کیسے گزاری جائے، اللہ کی مرضی کے مطابق سانس اور زندگی کیسے گزاری جائے، یہ تو قرآن بتائے گا۔ تو اسی قرآن مقدس کی یہ مخصوص آیتیں جو خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہیں، اور بلکہ بڑھ کر کے ابتداءً بھی جو آیت پڑھی جاتی ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیے ہر آیت کی ابتدا ہو رہی ہے اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ۔ یہ بات قابل غور ہے۔ پہلی آیت سورہ نساء کی ابتدا ہوتی یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ